پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم فانی بدایونی کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ فانی بدایونی کا اصلی نام شوکت علی خان تھا۔ پہلے شوکت اور بعد میں انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا۔ 13 ستمبر 1879 کو قصبہ اسلام نگر ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا، جو پولیس انسپکٹر تھے۔ فانی نے دستوری زمانہ کے مطابق، دستوری زمانہ کہتے ہیں زمانے کے رواج کے مطابق، دستور کہتے ہیں رواج کو، انہوں نے دستوری زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1897 میں انٹرنس یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں بریلی کالج بریلی سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی۔ کچھ عرصے تک مدرس رہے۔ مدرس کہتے ہیں درس دینے والے کو، جو لڑکوں کو پڑھاتا ہو اسے مدرس کہتے ہیں۔ بعد میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ جہاں پر پڑھایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، اور مدرسہ کی جمع جو ہے وہ ہے مدارس۔ لیکن جلد ہی ملازمت ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے 1908 میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، آگرہ، اٹاوا، بریلی اور بدایوں میں وکالت کی، لیکن فانی کو وکالت سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس پیشے میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 1932 میں مہاراجہ کشن پرساد شاد کی دعوت پر دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ماسٹر ہو گئے۔ فانی کے آخری ایام بڑی عسرت یعنی تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے۔ ان کی صحت روز بروز گرتی گئی۔ آخر 27 اگست 1941 کو وطن سے سینکڑوں میل دور حیدرآباد میں اس جہانی فانی کو یعنی اس دنیا کو الوداع کہا، اور اپنے علاقے سے دور دوسرے علاقے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اب ان کی غزل جو ہے وہ اس طرح سے ہے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ تیسرا شعر ہے: جان سی شک شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑا آتا ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گٹھاسی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ اگلا شعر ہے: دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ آخری شعر ہے ان کا: فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی
दो बूंदों को तरसती है। गज़ल का पहला शेर जो है, दुनिया मेरी बला जाने। बला कहते हैं मुसीबत को, बला कहते हैं सख्ती को। सस्ती सस्ती किसको कहते हैं? सस्ती कहते हैं जिसकी कोई कीमत न हो, कम कीमत की। मुफ्त कहते हैं बेकीमत, यानी जिसकी कोई कुछ कीमत ही ना हो। हस्ती कहते हैं जिंदगी को, हस्ती कहते हैं जिंदगी को, वजूद को कहते हैं, हकीकत को कहते हैं। तो शेर जो है, दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लो, हस्ती की क्या हस्ती है। इस शेर में जो है शायर फरमाते हैं, फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि आम तौर पर हर एक शख्स मौत की शदीद ख्वाहिश रखता है। इस तरह ज़िंदगी से बेजारी का इजहार भी करता रहता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी दुखों से बरी होती है और इन दुखों से नजात पाने का एक ही ज़रिया है और वो मौत है। इसलिए मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये दुनिया महंगी है या सस्ती है, यानी मैं नफ़ा और नुकसान का कायल नहीं हूँ। मुझे तो मुफ्त की मौत मंजूर नहीं, ज़िंदगी की तो बात ही नहीं है। दूसरा शेर जो है, आबादी भी देखी है, वैरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। वैरानी कहते हैं जंगल को, बियाबान को, गैर आबाद जगह को कहते हैं। उजड़ना, जो उजड़ना कहते हैं मिट जाना, वैरान हो जाना, तबाह बर्बाद हो जाना। निराली कहती है अनोखी। हाँ, इस शेर में शायर जो है वो फरमाते हैं कि महबूब की आबादी भी देखी है कि इस दुनिया में जो है बहुत सी बस्तियां उजड़कर फिर बसती हैं। आबादी भी देखी है, वैरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। तो इस शेर में शायर फरमाते हैं कि दुनिया में बहुत सी बस्तियां उजड़कर फिर बसती हैं और बसकर फिर उजड़ जाती हैं, वैरान हो जाती है, मगर दिल एक ऐसी अनोखी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाए तो फिर कभी नहीं बसती। तीसरा शेर जो है, जान सी शाई बिक जाती है एक नज़र के बदले में। जान सी शाई बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। यानी इस शेर में फ़ानी बदायूनी फरमाते हैं, कहते हैं कि एक सच्चा आशिक जो है अपनी महबूब की एक निगाह के बदले में अपनी कीमती जान भी कुर्बान कर सकता है। और मेरे नज़दीक ये सौदा तो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि महबूब की एक निगाह करम जो है, मेहरबानी की नज़र जो है, उसके सामने ज़िंदगी की कोई हैसियत ही नहीं है। अब जो कहते हैं दूसरा मिसरा जो है इसका, आगे मर्जी गाहक की, यानी अब ये खरीदार पर मुनहसर है कि वो आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। यानी अब ये खरीदार पर मुनहसर है कि वह इस सौदा को कबूल करे या न करे। जहाँ तक शायर का ताल्लुक़ है
وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر، جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ جگ 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 سونا ہے تیرے بغیر، جگ کہتے ہیں دنیا کو، سنسار کو، سونا یہ سونا نہیں، یہ قیمتی دھات جو ہے اس کو سونا کہتے ہیں، یہ وہ سونا نہیں ہے، سونا کہتے ہیں خالی کو، سونا کہتے ہیں خالی کو۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تمہاری جدائی میں مجھے دنیا کی ساری رونقیں ویران سی لگتی ہے، یعنی تیرے بغیر میری ساری دنیا جو ہے وہ ویران ہے۔ اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تیرے بغیر یہ ساری دنیا کی رونقیں جو ہیں وہ میرے لیے ویران سی لگتی ہیں، مگر دنیا تو بسنے کو بس رہی تھی اور آج بھی بس رہی ہے، مگر میرے لیے اس میں وہ رونق نہیں ہے جو محبوب کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ آگے جو شعر ہے، آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گٹھاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ آنسوں کہتے ہیں جو اشک کو کہتے ہیں، جو آنکھوں سے بہتے ہیں، وہ پانی کے قطرے بہتے ہیں آنکھوں سے، کسی درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی کی جدائی کی وجہ سے، تو ان کو آنسو کہتے ہیں۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گٹھاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر غم کی ایک گٹھاسی چھائی ہوئی ہے، غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں جو نہ دل سے ہٹتے ہیں اور نہ کھل کر برستے ہیں۔ اس وجہ سے میرے آنکھوں کے آنسوں خشک ہو گئے ہیں اور دل بے چین ہو کر اب اچھلنے اور تڑپنے لگتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ کسی کے دل کو توڑ دینا بہت آسان ہے، مگر دل کی اجڑی دنیا کو پھر بسانا بہت مشکل ہے۔ اجڑی ہوئی بستیوں کو پھر سے بسانا کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کو بسنے میں زمانے گزر جاتے ہیں، ان کو بسانے میں بہت وقت لگتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک ناممکن کام ہے۔ آخری شعر ہے، فانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، لہو کہتے ہیں خون کو، لہو کہتے ہیں خون کو، کال کہتے ہیں کمی کو۔ ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے، ہائے جب کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ افسوس کرتا ہے، ہائے کہتے ہیں افسوس کو، ماتم کو۔ ترسنا یعنی ڈھونڈنا۔ تو آگے یہ فانی بدایونی کی غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسوں کے خزانے بھرے ہوئے تھے،
میری آنکھوں میں آنسو جو تھے بہت بھرے ہوئے تھے، بلکہ آنکھوں سے بہانے کے لیے دل میں خون ہر وقت موجود رہتا تھا، مگر جب سے محبوب کی جدائی میں ان آنکھوں نے آنسو بسانے شروع کیے اور ساتھ ساتھ خون جگر بھی کثرت سے بہایا، تب سے ان دونوں چیزوں کی کمی پاتا ہوں، یعنی محبوب کی جدائی میں میری آنکھیں اتنی خشک ہو گئی ہے کہ اب یہ آنکھیں پانی کی 2 بوندوں کے لیے بھی ترستی ہے، یعنی میری آنکھیں جو ہیں اب بالکل خشک ہو گئی ہیں۔ شکریہ۔